بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں پس فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ کسی نے کلام کیا اللہ سے اور بلند کیا ان میں سے بعض کو درجوں، ٹھیک ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو نبوت کے لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ فضیلت جو ہے وہ بعض اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ کسی کو کوئی شان عطا فرمائی، کسی کو کوئی شان عطا فرمائی، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2، کسی کو 3۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ البتہ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن فرمایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے بالواسطہ، نہ بلا واسطہ، بالواسطہ نہیں، بلا واسطہ، بغیر کسی واسطہ کے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا۔ طور پہاڑ پہ جا کے اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت نے بالواسطہ کلام کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے بالواسطہ بھی کلام کیا ہے اور بلا واسطہ بھی کلام کیا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرنے کے لیے طور پہاڑ پہ جانا پڑتا تھا، اور بغیر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف کلام موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہے۔ ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا بھی ہے، اور ایسے جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے بیٹھ کے کلام سنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا نا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ جملہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے نازل فرمایا کہ جن کو درجوں فضیلت عطا فرمائی، 1 درجہ، 2 درجہ، 10، 20، 100، 200، 1000، 2000 نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی فگر اللہ رب العزت نے مقرر نہیں کی کہ اتنے درجے میں نے ان کو فضیلت دی ہے، نہیں، درجوں جب کہہ دیا تو پھر اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر، تمام انبیاء سے زیادہ درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں، کھلی نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ،
اور تائید کی ہم نے اس کی یا مدد کی ہم نے اس کی روح القدس کے ساتھ، یعنی پاکیزہ روح کے ساتھ. یعنی اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. ان کو بھی اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو جملہ فرمایا گیا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے ان کو درجہ و فضیلت عطا فرمائی. یہ آپ اس بات سے مشاہدہ کریں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء کو نام لے کے بلایا ہے، نام لے کے مخاطب کیا ہے. یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، جی تمام انبیاء کو، یا ابراہیم، یا یوسف، یعنی نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو اللہ رب العزت القابات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، جی یہ سارے القابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو القابات کے ساتھ پکارنا، بلانا، یہ زیادہ اعزاز کی بات ہوتی ہے. اب مثال کے طور پہ میں یعنی آپ اس کو یوں لینا کہ کسی بھی بندے کو مخاطب کرنا ہو، اس کا نام اگر لیں گے، فلاں مثال کے طور پہ عمار ہے، اوے عمار ادھر آؤ، تو اب اس میں اس کی عزت نہیں ہے. لیکن اگر کہیں گے بھائی صاحب، محترم، حضرت جی تو یہ القابات جو ہے نا، ان سے اگر پکاریں گے تو اس میں اس کی عزت ہے. جی تو مثال کے طور پہ مجھے اب کوئی نام سے لے پکارے، ناصر صاحب، تو ذرا عجیب لگے گا نا آپ حضرات کو. ناصر صاحب ادھر آؤ جی، تو ذرا عجیب سا لگے گا. لیکن اگر کوئی حضرت صاحب جی مجھے کہے گا قاری صاحب، حافظ صاحب، تو یہ القابات ہیں. مفتی صاحب ادھر آئیں، پیر صاحب بات سنیں، جی تو یہ القابات ہیں. ان سے اگر کوئی پکارے تو گویا کہ عزت ہے، وقار میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اللہ رب العزت نے پکارا یا ایھا النبی، اے نبی، حالانکہ یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نبی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ باقی مطلب یحییٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو جب پکارا تو یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، اس طرح کر کے بلایا نام لے کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کیا یا ایھا النبی، اے نبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے، چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوں تو اللہ تبارک و تعالی چادر کی قسمیں اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے. جی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. تو اور بھی القابات بے شمار اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے ارشاد فرمائے، اور بے شمار اعزازات ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ابدیت کی جہاں پہ انتہا ہوتی ہے نا، اس کے بعد سے الوہیت کی ابتدا ہوتی ہے. ابدیت کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں پہ سب سے آخری جو ہستی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد الوہیت جو ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات کی ابتدا ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے رب العزت کے بعد تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. ٹھیک ہے.
اور پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور اگر چاہتا اللہ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکی ان کے پاس نشانیاں، ولیکن اختلفوا، اور لیکن اختلاف کیا انہوں نے یا مختلف ہو گئے وہ، فمنہم من آمن ومنہم من کفر، مگر ان میں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جو کافر ہوئے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان میں سے کچھ ایمان لائے اور کچھ کافر ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، شاء کا معنی بھی چاہنا اور یرید کا معنی بھی چاہنا، مگر اللہ کرتا ہے جو، اور لیکن اللہ کرتا جو چاہتا ہے۔ ابن عساکر نے ضعیف روایت کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مروی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم یہ حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آ گئے۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ سے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں علی سے محبت ہے؟ جی، انہوں نے کہا کہ جی بالکل محبت ہے، جی کہا بالکل محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں تم دونوں کے درمیان جنگ ہوگی، ٹھیک ہے، تم دونوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے اختتام پر پھر بعد میں پھر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے دونوں کے درمیان پھر صلح ہو جائے گی۔ یعنی اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو ہے رضا ہوگی اور معافی ہوگی، رضا ہوگی اور معافی ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس وقت عرض کیا ردینا بقضاء اللہ، کہ میں اللہ کی قضاء پہ، اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہماری جنگ ہوگی، یقینی بات ہے کہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا گیا، ہماری قسمت میں، مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارے درمیان، ہم دونوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو لیکن فرمایا کہ یہ یقینی بات اللہ کی رضا ہے، یہ تو ردینا بقضاء اللہ، اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں۔ تو تب یہ والا جملہ جو ہے مفسرین فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ والا جملہ تب نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے جو اختلافات، لڑائیاں جو ہیں جس کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، یہاں سے لے کر من کفر تک، یہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں اس بارے میں اس میں ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان لڑائیوں کی وجہ سے بعض جو ہیں وہ ایمان پر کاربند رہے اور بعض کافر ہو گئے،
لیکن ولو شاء اللہ ما قتتلوا سے یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کی جو جنگ ہوئی ہے اس بارے میں اس میں ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور منشا یہی تھی. بعض لڑائیاں اور بعض جنگیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس میں مصلحت ہوا کرتی تھی، بعض کے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہوا کرتے تھے. تو یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہے یہ بھی کوئی ان کی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی ذاتی ان کے اختلافات نہیں تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے علی المرتضیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ان کی ذاتی کوئی انانیت وغیرہ نہیں تھی بالکل. ٹھیک ہے، ان کی اگر یہ جنگ ہوئی ہے تو یہ بھی خالصتاً دینی مصلحت کے تحت. ٹھیک ہے، بعض امور ایسے ہو جاتے ہیں، دینی باس و مباحثہ اور دینی اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے. ٹھیک ہے، اسی بنا پر ان کا بھی اختلاف واقع ہوا اور جو جنگ ہوئی اس بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اختتام پر کیا ہونا ہے؟ رضا ہونی ہے اور معافی ہونی ہے. یعنی بعض رضا اور معافی سے مراد کیا ہے کہ دونوں کی آپس میں پھر صلح ہو جانی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا. تب یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ، یہ جز جو ہے یہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم تمہیں دیتے ہیں، من قبل اس کے، ان یأتی کہ آئے، یومن وہ دن، لا بیع فیہ نئی تجارت ہوگی اس میں، ولا خلۃ ولا شفاعۃ اور نہ دوستی ہوگی اور نہ سفارش ہوگی. والکافرون هم الظالمون اور کافر وہی ظالم ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک بار اس کو کلوز سٹاپ کریں یار، یہ کو نہیں چل رہی. جی، اے ایمان والو خرچ کرو جو ہم تمہیں دیتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ اس میں گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، اللہ یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمہاری جو ہے نا یہ سانسیں کٹ جائیں گی اور دنیا سے رخصتی کا وقت وہ بھی آ جائے گا. اور پھر بروز قیامت تم یہ خیال کرو کہ قیامت میں جا کے تو پھر اس دن کو خرچ وغیرہ کرنے کے معاملات جو ہے نا وہ وہاں پہ کر لیں گے. فرمایا کہ اس دن کوئی تجارت تو ہونی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تجارت ہونی ہے اور نہ کسی کے پاس کوئی پیسہ روپیہ وہاں پہ ہونا ہے کہ وہاں پہ تم کہو کہ اب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دے دیں. یہ دنیا کی زندگی میں ہی جب تک سانسیں ہیں ہم اس کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں. اور فرمایا کہ اس وقت پھر نہ کوئی یاری دوستی کام آنی ہے. ٹھیک ہے، کہ تم کہو کہ میرے کوئی یار ہیں، میرے دوست ہیں، وہ وہاں پہ کوئی میرے کام آ جائیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور نہ پھر سفارش کسی کی کام آنی ہے. یعنی سفارش سے مراد یعنی یہ حکم جو ہے نا مسلمانوں کے لیے تو سفارش ہے، شفاعت بھی ہے. ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ صراحتاً قرآن پاک میں ذکر ہے. یعنی یہ جملہ گویا کہ کافروں کے لیے ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو، ایمان قبول کرو. اس لیے ایمان کی شرط شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی، اے ایمان والو ایمان قبول کرو. ایمان قبول کرنے کے بعد پھر اس کی راہ میں خرچ کرو. تو
اس لیے کہ پھر بروز قیامت تمہاری کوئی دوستیاں یا کوئی سفارش جو ہے وہ تمہارے حق میں نہیں کر سکتا وہاں پہ۔ یہ سفارش جو ہے یہ آج کل ہمارے اس پاکستان میں اور ہمارے اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں جی، یا رشوت ہے یا سفارش ہے۔ بڑی بڑی بھرتیوں کے لیے اور یہاں تک کہ اسکولوں اپنا کالجوں میں داخلے کے لیے بھی بڑی بڑی سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے، سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بھرتی ہونے کے لیے سفارشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی جتنی تکڑی سفارش ہوگی اس کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کسی نے کسی ایم پی اے کی سفارش کروائی ہے نا، تو کسی نے پھر ایم این اے کی کروا دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سفارش جو ہے زیادہ تکڑی ہے۔ اس سے اوپر کی کسی نے کر دی، وہ کہتے ہیں کہ جو اس نے سفارش کر دی ہے، کسی وزیر نے کر دی ہے، لہٰذا اب ایم این اے کی سفارش جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ یہ سفارشوں کا معاملہ بس اس دنیا کی حد تک، بروز قیامت کوئی کسی کی سفارش وہاں پہ نہیں چل سکے گی۔ اللہ لا الہ الا الحی القیوم، اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، جو زندہ ہے، دوسروں کو قائم کرنے والا ہے یا قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو یا نہیں آتی اس کو سینۃ اونگ ولا نوم، اور نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، من کون ہے جو شفاعت کرے اس کے نزدیک الا باذنہ، مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت الکرسی۔ یہ اس کا ذکر جو ہے نا، واسع کرسی السماوات، آگے جا کے آئے گا، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار، اور فرمایا کہ جو خود زندہ ہے اور اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے سے کہا نا، فرشتے سے یہ فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہو، مجھے یہ بتاؤ اللہ کو کبھی اونگ آتی ہے، کبھی نیند آتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے جب جا کے موسیٰ علیہ السلام کا پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور جا کے تو موسیٰ کو جا کے کہو کہ پانی کے 2 پیالے ہاتھ میں پکڑو نا، شیشے کے، ان میں پانی بھر کے ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاؤ ایسے، تو تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ انہوں نے پانی مشکیزوں میں لیا، برتنوں میں لیا، شیشے کے برتنوں میں لے کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب اونگ آئی نا، ایسے ہوئے تو پیالے ہاتھ سے گر گئے نیچے، پانی بہہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ پیغمبر ہیں، یہ نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ اپنے اطمینان قلبی کے لیے بندہ پوچھتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود بندہ کہتا ہے کہ چلے تسلی ہو جائے جی، تو اطمینان قلبی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا، تو فرمایا کہ تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہے کہ تمہیں تو صرف 2 پیالے پانی کے جو ہے نا وہ دیے گئے، اور ایک اونگ آئی اور پیالے نیچے گر گئے، پانی بہہ گیا۔ تو میں نے تو اتنی بڑی کائنات کو سنبھالا ہوا ہے، مجھے اگر اونگ آ جائے، اگر نیند آ جائے تو پھر کائنات
کا نظام کیسے چلے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. اور فرمایا جو کچھ بھی آسمانوں، اس لیے ساتھ ہی فرمایا نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں زمین میں ہے سب اسی کا ہے. ٹھیک ہے. وہی تمام آسمانوں زمینوں کا نظام چلانے والا ہے. تو وہ اگر اسی کو اونگ آ جائے یا نیند آ جائے تو پھر نظام کیسے چلے، درم برم ہو جائے. فرمایا اس کے حضور کون ہے جو شفاعت کرے. ٹھیک ہے. مگر فرمایا کہ اس کے اذن کے ساتھ، اس کے حکم کے ساتھ. یعنی باری تعالیٰ کے حضور بغیر اس کی اجازت کے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، جو پہلے بھی ذکر ہوا نا. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذن کی قید لگا دی ساتھ. ٹھیک ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اللہ کا حکم جب ہوگا، جب اس کا اذن ہو جائے گا تو پھر جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق پھر کئی جو ہے نا وہ سفارش کریں گے. سفارش کرنے والوں میں جو ہے نا حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، علماء، ائمہ حضرات. ٹھیک ہے. اور اولیاء کاملین، برگزیدہ اس کی ہستیاں جو ہیں وہ. تو یہ اجر اسود یہ سفارش کرے گا، قرآن پاک شفاعت کرے گا، ماہ رمضان شفاعت کرے گا. ٹھیک ہے. یہ چھوٹے بچے جو فوت ہو جائیں گے بچپن کے عالم میں، وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری شفاعت جو ہے یہ اس کے حکم، اس کے اذن کے مطابق ہی ہوگی، وگرنہ نہیں. جب اللہ کا حکم جب ہو جائے گا نا تو پھر سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کا دروازہ کھولوں گا. جب شفاعت کا دروازہ حضور کھولیں گے پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو اذن ہوگا، جس نے شفاعت کرنی ہوگی اس کو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق پھر شفاعت کرے گا. ٹھیک ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس گئے نا، اور جا کے اس کو بوسہ دیا. بوسہ دے کے تو پھر کہنے لگے کہ میں، حالانکہ تو پتھر ہے، تو پتھر ہی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے یہ حضور کا فرمان سنا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ حجر اسود حاجیوں کی شفاعت کرے گا. جو وہاں پہ جائے گا اور جا کے وہاں پہ طواف کرے گا نا خانہ کعبہ شریف کا، اور جو جا کے اس کا بوسہ لے گا وہ بھی، اور ہر کوئی بوسہ تو لے نہیں سکتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اس کے سامنے جا کے، حجر اسود کے سامنے جا کے ایسے ہاتھ اس کی طرف کر کے پھر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دے گا تو گویا کہ اس نے حجر اسود کو ہی چوما ہے، اس نے حجر اسود کو ہی چوما ہے. تو ایسا تو پھر ہر کوئی جو بھی طواف کرتا ہے وہ سامنے جا کے ایسے ہاتھ سامنے کر کے نا تو اپنے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، گویا کہ وہ اس کو چومنے کے مترادف ہو جاتا ہے، اور جو اس کو چومے گا اس کی شفاعت جو ہے وہ اجر اسود کرے گا بروز قیامت. ٹھیک ہے. تو لہذا اس کے حکم سے پھر لوگ شفاعت کریں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور نہیں گھیر سکتے وہ کسی چیز کو من علم ہی، اس کے علم سے، یا نہیں پاتے یا نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم میں سے، الا باذنہ، مگر جتنا وہ چاہے.
ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی بندہ کوئی علم جو ہے وہ علم غیب نہیں پا سکتا مگر الا بما شاء، جو فرمایا جو اللہ چاہے جس کو اپنا علم غیب جو ہے وہ عطا فرما دے تو وہ بندہ جو ہے وہ انسان جو ہے نا وہ جان جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے چاہنے کے بغیر کوئی بندہ جان نہیں سکتا۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، گھیرے ہوئے ہے کرسی اس کی آسمانوں اور زمین کو، ٹھیک ہے۔ اس کرسی سے مراد ویسے تو عمومی زبان کے اندر تو کرسی اسی کو کہتے ہیں نا جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اجزاء سے، ان چیزوں سے پاک ہے، وہ جسم ہی نہیں رکھتا تو کرسی ایسی کون سی ہوگی کہ جس کے اوپر وہ بیٹھے، یہ تو سوال نہیں پیدا ہوتا نا۔ لیکن اس کرسی سے مراد یا تو علم ہے، یعنی اس کا علم جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو، یا اس کا فضل اور مہربانی ہے کہ اس کا فضل گھیرے ہوئے ہے تمام آسمانوں اور زمین کو، ٹھیک ہے، یا اس کرسی سے مراد اس کا عرش ہے، یعنی اس کا عرش جو ہے وہ تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں، یعنی بد عقیدہ قسم کے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی بھی ہے، جس کا اللہ نے کرسی کا ذکر کیا ہے یہ آیت الکرسی میں، ٹھیک ہے، واسع کرسی، اسی نام سے اس کا نام اس آیت کا آیت الکرسی رکھا گیا۔ تو کہا تو اللہ کی کرسی بھی ہے، اللہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو پھر کرسی چر چر کرتی ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے باقاعدہ لکھا اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے۔ ایسے بدبخت ہیں گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے بھی بے ادب اور گستاخ ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ کا وجود انہوں نے مان لیا کہ اللہ وجود رکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ولا یعودہ، یہ کسی نے کہا نا، یہ کوئی اب نام ان کا کیا لینا ہے، ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو ہمارے پاکستان کی ایک محترمہ لیڈر تھی نا، تو وہ ہر وقت، آج کل بھی لیڈر جو ہے نا، جو ہمارے آج کل جو لیڈر ہیں وہ بھی ہاتھ میں جو تسبیح ہے نا وہ ہاتھ میں پکڑ کے رہتے ہیں ہر وقت، جب بھی آپ دیکھیں نا کسی بھی فنکشن میں تو تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو ایک لیڈر تھی تو انہوں نے بھی کرسی کہہ رہا ہوں، تسبیح انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، تو دانے پہ دانہ وہ گرا رہی تھی ایسے۔ تو وہ جو پھر صحافی ہوتے ہیں نا وہ بڑے چلاک ہوتے ہیں، وہ سوال کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی محترمہ آپ یہ کیا وظیفہ پڑھتی رہتی ہیں اس کے اوپر جی، تو وہ آپ منکے پہ منکا گرا رہی ہیں ایسے، کیا پڑھتی رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ انہوں نے کہا آیت الکرسی تو اتنی بڑی آیت ہے، آپ بار بار سپیڈ کے ساتھ منکے جو ہے نا وہ گرا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آیت الکرسی کو شارٹ کیا ہے، کرسی 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 جی، لہذا یہ بیچ میں چلیں، لطیفہ بھی آ گیا، ہاں جی آگے چلیں جی۔ جی بسم اللہ۔ لا اکراہ فی الدین، کچھ جبر نہیں دین میں یا زبردستی نہیں دین میں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ظاہر ہو گئی یا خوب جدا ہو گئی ہدایت گمراہی سے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے تو لہٰذا ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرنا پڑ گیا نماز کے لیے، تو اب دین میں جبر تو ہے نہیں ہے تو لہٰذا بستر میں پڑے رہیں، پانی ٹھنڈا ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دین میں جبر سے مراد یہ ہے کہ کسی کو زبردستی آپ اسلام کی طرف نہیں لا سکتے، ڈنڈے کے زور پہ آپ اسلام کی طرف نہیں لا سکتے،
ٹھیک ہے، یعنی آپ مجبور کر کے اسلام کی طرف نہیں لا سکتے، اپنے دلائل سے آپ اس کو راغب کر لیں، اس کو جو ہے وہ مائل کر لیں اسلام کی طرف، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ مجبور کر کے اس کو کہیں کہ جی پڑھو کلمہ، اسلام قبول کرو زبردستی، فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، جی دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت جو جس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہوئی، وہ بندہ جو ہے وہ جب اس نے دیکھا نا کہ یہ بپھرے ہوئے ہیں جناب علی مسلمان، اس نے کہا کہ بھائی میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں یار، میری جان چھوڑو، کلمہ میں پڑھ لیتا ہوں، میری جان چھوڑو۔ تو یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے کہا کہ جی تم کلمہ پڑھو گے تو پڑھو گے نا، تو ہم نے تو اب چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ یعنی اب وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے کہا کہ بس زیادہ زیادہ یہی مطالبہ ہے نا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں، ٹھیک ہے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو زندہ چھوڑنا ہی نہیں ہے نا، بس صرف مارا نہیں بلکہ اس کے اوپر مارنے کے بعد بھی لاش کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ جبر اور ظلم کیا۔ تو یہ دینی تعلیمات نہیں ہے، دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ بے شک خوب ظاہر ہو گئی ہدایت گمراہی سے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس جو انکار کرے بالطاغوت شیطان کا، یہ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ شیطان کو بھی کہتے ہیں، یہ کفار کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے، جو جادوگر ہوتا ہے وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ یعنی خالصتاً صرف شیطان کا یہ نام نہیں ہے، البتہ یہاں پہ مراد شیطان ہے۔ بس جو انکار کرے شیطان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پس تحقیق پکڑ لیا، مضبوط پکڑ لیا اس نے، بالعروۃ الوثقیٰ، مضبوط رسی کو، ٹھیک ہے، یعنی جس نے شیطان کا انکار کر دیا، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلا، ایمان لایا اللہ پر اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ اس نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، اور ایسی رسی ہے کہ لن انفصام لہا، وہ نہ کھلنے والی رسی ہے، اس کے لیے نہیں کھلے گی، اور اللہ سنتا جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ جو تھے نا، وہ بعض یہ سمجھتے تھے یعنی خود ایمان قبول کر لیا لیکن اولاد نے اسلام قبول نہیں کیا، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ہم تو ایمان کی برکت سے جنت میں جائیں گے، ہماری اولاد جو ہے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو وہ دوزخ میں جائیں، اور ہم خود دیکھیں اپنی اولاد کو دوزخ میں جاتے ہوئے، تو لہٰذا وہ فکر مند رہا کرتے تھے اپنی اولاد کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ دین میں جبر نہیں ہے، ان پر زیادتی کرتے ہوئے، مجبور کرتے ہوئے آپ دین کی طرف لے کے آئیں تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، ٹھیک ہے، یخرجوا من الظلمات الی النور، نکالتا ہے ان کو
اندھیرے سے نور کی طرف، اندھیرے سے نکالتا ہے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور کافر، وہ جو کافر ہوئے یعنی کافر لوگ جو ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے مددگار شیطان ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نکالتے ہیں ان کو نور سے اندھیرے کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ روشنی کی طرف لے کے آئیں، نور کی طرف لے کے آئیں، وہ اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ لہذا فرمایا ایسے لوگ کون ہیں جن کے مددگار جو ہیں نا یہ شیطان ہے، فرمایا اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہ دیکھا اس کی طرف حاجہ جو جھگڑا ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک کہ دی اس کو اللہ نے بادشاہت، ملک دیا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا، اس قال کا فاعل کون ہے؟ نمرود۔ کون ہے؟ نمرود بادشاہ جو تھا۔ تو کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم نے، فإن اللہ، بے شک اللہ، یأتی بالشمس من المشرق، لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو لے آ اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس مبہوت ہو گیا، فبہت مبہوت ہو گیا، مبہوت ہونا یعنی حیران پریشان ہو جانا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوش اڑ گئے کفر کے، ٹھیک ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت فرماتا ظالم قوم کو، یا نہیں راہ دکھاتا ظالم قوم کو، ٹھیک ہے۔ نمرود جو تھا یہ ایسا بادشاہ تھا جس کو پوری دنیا کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کو پوری دنیا کا یہ بادشاہ تھا، اور یہ ایسا بدبخت تھا، یعنی اس کا جو تھا نا اپنا دار الخلافہ، یہ بابل میں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو اس نے گرفتار کر لیا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر وہاں سے نکالا، اس نے نکال کے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالا، ٹھیک ہے، وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ وہ بعد میں آئے گا۔ آگ میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا فرما دیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، گل و گلزار بنا دیا۔ اور پھر وہاں سے جب یہ معاملہ ہوا تو بعد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے ملک میں قحط سالی ہو گئی، ٹھیک ہے، اناج کی کمی ہو گئی، لیکن وہ یعنی اتنا چالاک بادشاہ تھا کہ اس نے کچھ اناج جو ہے نا بڑی مقدار میں اس نے اپنے محل کے اندر سٹور کیا ہوا تھا، یعنی لوگوں کو گویا کہ اپنی خدائی کا جو ہے نا وہ مطلب اس کا اظہار کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرنے کے لیے کہ میں خدا ہوں،
لوگوں کے رزق کا اہتمام جو ہے وہ میں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ بھی نہیں ملتا تو وہ نمرود کے پاس چلا جائے اور جا کے کہے، اور پھر جا کے وہ پہلے اظہار کرتا تھا کہ وہ پوچھتا تھا اس سے، آنے والے سے، کہ میں کون ہوں؟ وہ کہتا تھا کہ تو خدا ہے، اس کو وہ جو ہے وہ اناج کی بوریاں دے دیتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب قحط سالی ہوئی نا تو پھر اس نے اعلان عام کیا کہ جس کو بھی اناج کی، گیہوں کی ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے، وہ آئے میرے محل میں۔ تو وہ قطار میں لوگ آ رہے تھے، قطار کے اندر۔ وہ پھر اس سے جو بھی آتا نا اپنا اناج لینے کے لیے، اس سے پوچھتے میں کون ہوں؟ وہ کہتے خدا ہے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے، اس کو دے دو، اناج کی بوریاں دے دو، اس کو اتنے اناج کی بوریاں دے دو، دے دیتے۔ تو اسی قطار میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے۔ حالانکہ وہ نبی ہیں، دعا کریں تو کیا کچھ نہیں ان کے پاس آ سکتا، گویا کہ ایک امتحان ہونا تھا، اور اس کو بھی کسی نے کسی حوالے سے تبلیغ تو کرنی تھی نا جا کے۔ تو وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اناج لینے کے لیے چلے گئے۔ جب پہنچے نا اس کے سامنے تو اس نے کہا کہ میں کون ہوں؟ کہا تو اللہ کا بندہ ہے۔ کہا کہ میں تو خدا ہوں۔ تو اس وقت ان کا پھر مناظرہ ہوا آپس میں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، جو انسانوں کو زندگی دیتا ہے اور انسانوں کو موت دیتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہی یہ خاصہ ہے۔ تو خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ جی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ اعلان کیا نا، کہا کہ وہ قید خانے سے 2 قیدی بلاؤ۔ تو وہ قیدی آ گئے، تو اس نے پھر حکم دیا، کہا کہ جی ایک کو چھوڑ دیا جائے، ایک کو مار دیا جائے۔ ایک کو انہوں نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ کہا کہ جس کو میں نے مار دیا ہے اس کو میں نے گویا کہ موت دے دی ہے، اور جس کو میں نے آزاد کر دیا اس کو میں نے گویا کہ زندگی دے دی ہے۔ تو وہ گویا کہ یہ موت اور حیات کا فلسفہ جو تھا وہ نہ سمجھ سکا کہ موت و حیات سے مراد کیا ہے۔ یعنی حیات سے مراد تو یہ ہے نا کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو جنم اپنا زندگی دیتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے، پیدائش سے مراد تو یہ ہے۔ یہ جو ہے ہی وہ ہٹا کٹا، اور جس کو زندگی اس کے مالک نے، اس کے رب نے دی ہوئی ہے، اس کو آزاد کرنا یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوتی۔ کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو گویا کہ زندگی دے دی، اور ایک کو میں نے موت دے دی۔ تو سمجھ گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ موت و حیات کی کیفیت کو یہ بھانپ نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا، یا جان بوجھ کے اس نے یہ بونگی ماری ہے۔ جی، تو آپ نے پھر دوسری دلیل دی، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور روزانہ مغرب میں غروب کرتا ہے، اور شروع سے لے کر جب سے کائنات بنی ہے یہ اس کا نظام چلا آ رہا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ سورج مغرب سے نکلے، شمال سے نکلے، جنوب سے نکلے، ایسے نہیں ہو سکتا، مشرق سے ہی نکلنا ہے، مشرق سے ہی طلوع ہونا ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے، اور تو اگر خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے، ٹھیک ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مناظرہ اور یہ کلام اور ان کا یہ سارا بحث مباحثہ رب العزت و ملاحظہ فرما رہا تھا نا، تو جبریل امی کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ یہ ابھی آن کی آن میں اگر نیچے تمہیں جانا پڑے تو اگر جو ہے
جو کہا ہے اس نے اپنا نہ یہ کسی اور معاملے کا واقعہ تھا. اچھا، تو جب اس نے کہا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر خدا ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو، تو پھر فابو ہی اللہ جی کفر، جب اس نے یہ سنا تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے، اس کے گویا کہ کفر کے ہوش اڑ گئے. ٹھیک ہے، تو واللہ لا یہدی القوم، اللہ نہیں ہدایت فرماتا ظالم قوم کو. تو جب اس نے جب لاجواب ہو گیا نا، تو پھر اس نے پھر اپنا ابراہیم علیہ السلام کو خالی واپس لوٹ دیا. کہا کہ جی تمہارے لیے میرے پاس اناج کوئی نہیں ہے، تم جاؤ اسی رب سے جا کے مانگو جس کو تم مانتے ہو. ٹھیک ہے، تو ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹے. تو اب اس ڈر سے یا اس خیال سے کہ گھر جاؤں گا خالی ہاتھ واپس لوٹوں گا تو گھر میں کچھ پکانے کے لیے نہیں ہے، بیگم کہے گی کہ خالی ہاتھ واپس آ گئے. جی اس وقت ان کی عالیہ حضرت سارہ تھیں. تو راستے سے نا بوری وہ جو پکڑی ہوئی تھی وہ خالی بوری ان کے پاس تھی. تو راستے سے ایک جگہ پہ ڈھیر لگا ہوا تھا ریت کا، تو اس بوری کو اس ریت سے بھر کے تو وہ لے گئے گھر. یعنی اس خیال میں کہ جا کے میں بس رکھ دوں گا، بیوی سمجھے کہ اناج لے کے آ گئے. تو وہ جا کے رکھا اور رکھ کے تو نیند آئی ہوئی تھی بہت زیادہ، سفر سے جو ہے نا وہ تھکے ہارے گئے. تو بوری رکھی اور جا کے تو لیٹ گئے، ساتھ ہی نیند آ گئی. تو بیوی نے کہا کہ اناج لے کے آئے ہیں شور نامدار. بوری جب کھولی تو اس کے اندر گیہوں بڑے خوشبودار اور بڑے تازہ گیہوں جو ہے نا اس کے اندر موجود تھے. ٹھیک ہے، حالانکہ راستے سے ریت بھری تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی چلے جب تک یہ اٹھتے نہیں ہیں تو میں ان کے لیے کھانا تیار کر لوں. کھانا تیار کیا، تیار کر کے تو پھر ان کو اٹھایا کہ کھانا تیار ہے، اٹھ کے کھا لیں. آپ حیران ہوئے کہ کھانا کیسے تیار ہو گیا، گھر میں تو کچھ پکانے کے لیے تھا نہیں، اناج تو تھا نہیں گھر میں. جی تو پھر پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے آیا، یہ گیہوں کہاں سے آئے؟ کہا کہ یہ اسی بوری میں سے نکلے جو آپ لے کے آئے. تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے ہی ریت کو گیہوں میں تبدیل فرما دیا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ اس وقت یہ رونما ہوا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مثل اس کے جو گزرا، مرہ جو گزرا، علی قریۃ ایک بستی سے، وہی خاویۃ اور وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا اپنے چھتوں کے اوپر. جی چھتوں سمیت ایسے بستی گری ہوئی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ بعد اس کے مرنے کے. فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، پھر موت دی اس کو اللہ نے 100 سال، مئۃ عام 100 سال، ثم بعثہ پھر اٹھایا اس کو. قال کم لبثت، فرمایا کہ کتنا ٹھہرا رہا تو، جی کتنا تو یہاں ٹھہرا رہا. قال لبثت یوما وبعد یوم، کہا ٹھہرا میں، لبثت میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا آدھا دن. ٹھیک ہے، یہ واقعہ پھر آگے تفصیل جو ہے نا یہ بعد میں یعنی اس آیت کو مکمل کرتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے بیت المقدس میں بنی اسرائیل آباد تھے. ٹھیک ہے، پھر ان کی نافرمانیاں جو ہیں نا وہ جب
حد سے بڑھیں تو اور ان کی طغیانی، ان کی نافرمانی یہ حد سے بڑھ گئی، انہوں نے پیغمبروں کی بھی بے حرمتی کرنا شروع کر دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے کہ وہاں پہ ایک بخت نصر بادشاہ تھا، تو اس نے حملہ کیا، اس نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا۔ وہاں پہ اس نے کیا کیا کہ بیت المقدس کو اس نے ویران کیا، بنی اسرائیل کو تباہ کیا۔ اس نے 3 گروہ بنائے بنی اسرائیل کے۔ ایک گروہ کو اس نے جو ہے نا قید کر دیا، ایک گروہ کو اس نے قتل کروا دیا، ایک گروہ کو اس نے گویا کہ چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ جن کو اس نے قید کیا تھا نا، یعنی کہ جن کو چھوڑ دیا، ان پر بھی اس نے ظلم اور جبر بہت زیادہ کیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک کو اس نے قتل کروا دیا، ایک کو قید کر دیا۔ جن کو قید کیا تھا ان کی تعداد 10 لاکھ ہے، جن کو قید کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یعنی بنی اسرائیل کے مکانات اس نے گرا دیے، تباہ کر دیے، اور بہت زیادہ جنگ و جدل کیا اس نے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جن کو اس نے قید کیا 10 لاکھ ان کی تعداد ہے، پھر بعد میں اس نے کچھ عرصے کے بعد ان کو رہا کر دیا۔ ان میں حضرت عزیر علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بھی شامل تھے۔ تو جب رہا ہونے کے بعد یہ پھر گزرے نا اپنے اس علاقے سے، اپنی بستی سے جدھر یہ رہائش پذیر تھے بنی اسرائیل کے اطراف میں۔ تو جب وہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا اور گزرے وہاں سے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ساری بستی جو ہے نا وہ گری ہوئی ہے، تباہ ہوئی ہوئی ہے، جس کا یہاں پہ ذکر ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ وہ بستی پر سے گزرے تو وہ گری پڑی تھی، اپنے چھتوں کے سمیت ایسے گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ اب وہ اپنا ان کے ساتھ گدھا ان کے ساتھ تھا، وہ وہاں سے نکلے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یعنی کوئی بھی آباد وہاں پہ نہیں تھا، مکانات جو گر گئے، تو جو وہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگ رہ گئے تھے، اب انہوں نے وہاں پہ کیسے آباد ہونا تھا؟ تو وہ کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں پہ آباد ہو گیا، کوئی کہیں پہ۔ تو یہ پھر اپنے گدھے پر سوار انہوں نے پھر جائزہ لیا۔ وہاں کے باغات جو تھے، وہ باغات بہت زیادہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ پھل فروٹ ان میں تھا، لیکن کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اس میں سے کچھ فروٹ وہ اتارے اور کچھ انگور لیے وہاں سے، تو کچھ انجیر وہ آپ نے اتارے، کچھ انگور کا جوس نکالا انہوں نے، اس کا ایک برتن میں پانی جو ہے نا وہ بھر لیا۔ تو وہاں سے نکلے، بستی کے دور جا کے نا فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، بستی کی طرف دیکھا، دیکھ کے تو پھر حسرت بری نگاہوں سے اور یہ کہنے لگے قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ اس کو اب کیسے زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔ تو پھر فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ سستانے کے لیے، کچھ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے نا انہوں نے اپنا درخت کے تنے کے ساتھ گدھے کو باندھ کے اپنے سرانے، یعنی ایک سائیڈ پہ وہ جو فروٹ جو اتارا تھا وہ رکھا، دوسری طرف پانی رکھا، رکھ کے تو لیٹ گئے۔ آنکھ لگ گئی، جیسے ہی آنکھ لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قبض کر لی، ٹھیک ہے، فوت ہو گئے، اور اللہ نے ان کے گدھے کو بھی مار دیا۔
پھر ان پر 100 سال گزرے، 100 سال وہ ایسے ہی مردہ رہے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، 100 سال وہ مرے رہے۔ ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا۔ اب اٹھایا کیسے کہ پھر جب ان کو موت ان پر طاری کی نا اللہ نے، 70 سال گزر گئے۔ 70 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل کو وہاں پہ آباد کیا۔ ایک اور بادشاہ آیا، اس نے، وہ بڑا ایماندار بادشاہ تھا، تو اس نے آ کے بنی اسرائیل کو، یہ بیت المقدس کو بھی آباد کیا۔ بنی اسرائیل جو ہے نا وہ پھر اس کی کرم نوازیوں کی وجہ سے دوبارہ اسی علاقے میں آ کے آباد ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا جو مکان تھا اس نے آ کے اپنے مکان کو نئے سرے سے تعمیر کیا یا درست کیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ 70 سال کے بعد نئے سرے سے وہ شہر جو ہے نا وہ آباد ہونا شروع ہو گیا۔ 30 سال گزر گئے مزید، 30 سالوں میں وہ شہر نئے سرے سے آباد ہو گیا۔ اب پھر اسی طرح چہل قدمی اور لوگوں کا آنا جانا اور روزمرہ کے معاملات اور کاروبار وغیرہ، یہ وہ سارے سلسلے پھر شروع ہو گئے۔ تو گویا کہ 70 سال پہلے اور 30 سال بعد، تو یہ 100 سال یہ گزر گئے۔ اسی اثناء میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ موت طاری کی ہوئی تھی، تو ان کو اور ان کے گدھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا تھا۔ اب وہ کدھر تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں پہ اللہ نے ان کو رکھا، البتہ ان کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہوا تھا۔ جب 100 سال گزر گئے، ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے ان کو دوبارہ نئی زندگی دی۔ لیکن ان کی گویا کہ عمر کا وہ تسلسل جو ہے نا وہ رک گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو موت آپ پر طاری کی گئی اس وقت ان کی عمر تھی 40 سال۔ اب 100 سال گزر گئے تھے، دنیا میں وقت جو ہے وہ تو چل رہا تھا نا، لیکن دوبارہ اب ان کو جب اللہ نے حیات عطا کی، دوبارہ زندگی عطا کی، تو گویا کہ 40 سال کی عمر میں ہی دوبارہ یہ ان کی زندگی دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ تو جب یہ اٹھے، انہوں نے اٹھ کے دیکھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، قال کم لبثت، فرمایا کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ قال لبثت یوما بعد یوم، فرمایا کہ میں ایک دن یا آدھا دن جو ہے نا وہ ٹھہرا رہا۔ انہوں نے سمجھا کہ میں تو سویا تھا، تو اب ایک دن گزرا ہے، یعنی شام ہو گئی ہے، یا آدھا دن گزرا ہے، دوپہر ہو گئی ہے، تو اب میں اٹھ گیا ہوں۔ انہوں نے تو یہی سمجھا نا، تو نہیں پتہ تھا کہ مجھ پر موت طاری ہوئی اور 100 سال گزر گیا ہے۔ تو کہا کہ میں آدھا دن ٹھہرا رہا ہوں یا پورا دن، یہ بس اتنا میں ٹھہرا رہا۔ تو اللہ نے فرمایا قال لبثت یوما قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا کہ بلکہ تو ٹھہرا رہا 100 سال، ٹھیک ہے، کتنا؟ 100 سال۔ فانظر الی طعامک، پس نظر کر اپنے کھانے کی طرف۔ اب جو چیزیں ان کے پاس تھی نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو خراب نہیں کیا۔ حالانکہ جو گدھا تھا اس پر بھی اللہ نے اس کو بھی مار دیا، گدھے کو بھی۔ تو گدھا جو ہے وہ بالکل، یعنی 100 سال میں ایک مردہ کی حالت کیا ہو جاتی ہے جی، وہ اس کیفیت میں تھا وہ گدھا جو تھا، لیکن اس کا جو کھانے کی اشیاء تھی، فروٹ تھا یا پانی تھا، وہ خراب نہیں ہوا، وہ اسی حالت میں جس طرح وہ تھا۔ فانظر الی طعامک، فرمایا کہ نظر مارو یا دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور پانی کی طرف، لم یتسنہ، وہ بو نہیں لایا، ٹھیک ہے، نہ بسا، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف،
وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور البتہ ہم نشانی یہ ہم تم کو نشانی دیتے ہیں تم کو، وَلِنَجْعَلَكَ نہیں دیتے ہیں ہم تجھے، وَلِنَجْعَلَكَ دیتے ہیں ہم تجھے آیَةً لِلنَّاسِ نشانی، للناس لوگوں کے لیے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا اور دیکھو ہڈیوں کی طرف، یعنی اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف ایسے بکھری پڑی ہوئی تھی، إِلَى الْعِظَامِ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، كَيْفَ نُنشِزُهَا کہ کیسے اٹھاتے ہیں ہم اس کو، یعنی انہوں نے وہ جستجو کی تھی نا بستی کے باہر آگے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، اس بستی کو اب یہ کیسے آباد ہوگی، اب اسی طرح کی رونقیں جو پہلے تھیں وہ اس طرح کی کیا دوبارہ اس میں آ سکتی ہیں جی؟ تو وہ انہوں نے جو سوال کیا تھا اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ ساری کیفیت طاری کی، کیف ننشزها کیسے ہم اس کو اٹھاتے ہیں، کن کو، ہڈیوں کو، ثم نکسوها لحما اور کیسے چڑھاتے ہیں اس کو اوپر گوشت، لحما اس کے اوپر گوشت، فلما تبین له پس جب جو ہے ظاہر ہو گیا واسطے ان کے، قال اعلم کہا کہ میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ اگر اس گدھے کو جو ہے اگر 100 سال کے بعد میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں، اس گدھے کو دیکھو کہ کیسے، پھر اس کو حکم دیا نا، آواز آئی، وہ گدھا جو ہے اس کی ہڈیاں جڑنا شروع ہو گئیں اور اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا، کھال چڑھ گئی اور اس کے اندر جو ہے نا وہ روح بھی آ گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ آپ پھر اس پر سوار ہوئے، سوار ہو کے نا تو اسی بستی کی طرف آپ رواں دوا ہو گئے، دیکھا کہ اسی طرح چہل قدمی ہے، وہی رونقیں اور لوگوں کا آنا جانا اور جناب علی سارے معاملات جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، تو حیران پریشان کہ یہ وہی آبادی یا وہی بستی تھی جس میں جو ہے نا وہ گری ہوئی تھی اور لوگ جو ہے نا وہ یہاں سے نقل مکانی کر گئے اور یہ بالکل ویران کھنڈر بنی ہوئی تھی جی۔ تو آج یہ اسی طرح چہل قدمی ہے۔ آپ ایک اندازے سے اپنے مکان کی طرف گئے، جہاں پہ ان کا مکان تھا نا، چلتے چلتے گلیوں سے ہوتے ہوئے اپنے مکان کی طرف گئے اور جا کے دستک دی، وہاں سے اندر سے ایک بڑھیا جو ہے نا وہ اس نے آ کے دروازہ کھولا، وہ بڑھیا جو تھی وہ 140 سال نہ 120 سال ان کی عمر تھی، 120 سال ان کی عمر تھی، بوڑھی تھی، نابینا تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا۔ تو آپ پہچان گئے کہ جب یہ اس وقت گھر میں ہوا کرتے تھے، ان کی عمر 40 سال تھی، تو یہ ان کی خادمہ تھیں، یہ والی عورت، یہ خاتون جو تھی، اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی، آج وہ 120 سال کی ہو گئی ہے اور حضرت عزیر علیہ السلام 40 سال کی ہیں۔ تو آپ نے جب دستک دی تو وہ اندر سے آپ نے کہا کہ عزیر کا گھر یہی ہے؟ وہ حیران پریشان، کہا کہ جی آپ کون ہیں؟ گھر تو یہی ہے ان کا، لیکن آپ کون ہیں کہ ان کو تو بچھڑے ہوئے گم شدہ ہوئے 100 سال گزر گئے۔ کہا کہ میں ہی عزیر ہوں، میں ہی عزیر ہوں۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو بچھڑے ہوئے 100 سال ہو گئے، آپ کہتے ہیں میں عزیر ہوں۔ انہوں نے پھر ساری کیفیت جو ہے نا وہ بتائی، کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ رکھا جی، اور موت طاری رکھی میرے اوپر 100 سال، اور پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا۔ کہا کہ جی میں تب مانوں گی، عزیر علیہ السلام جو ہے نا وہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہوتی تھی۔ اب دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے تاکہ میں دیکھوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ انہوں نے دعا کی، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بینائی عطا فرمائی، دیکھنا شروع ہو گئیں۔
پھر ایسے ہاتھ ان کا پکڑ کے نہ فرمایا کہ اٹھ کھڑی ہو جا، تو وہ چلنے سے بھی معذور تھیں، ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھیں، تو وہ جب انہوں نے کہا تو وہ بالکل تندرست و توانا ہو گئیں۔ تو پھر وہ بھاگتی ہوئی گئیں۔ ایک جو ہے نا وہ اکثر گاؤں میں ایک جو ہے نا ڈیرا سا بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ وہ جمع ہوتے ہیں آگے، تو گپ شپ لگانے کے لیے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں جی۔ تو وہ ایک مسکن تھا، ایک جگہ تھی جہاں پہ لوگ جمع تھے۔ بھاگتی ہوئی آپ گئیں ان کے پاس، تو اس وقت وہاں پہ ان کے بیٹے جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر 40 سال، ان کے بیٹے کی عمر 18 سال، 118 سال۔ جب فوت ہوئے تھے اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، ٹھیک ہے، تو اب ان کی عمر 118 سال۔ بیٹا جو ہے وہ 118 سال کا ہے، باپ 40 سال کا ہے، اور ان کے پوتے بھی وہاں پہ موجود جن کی عمر 90 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو دادا جو ہے وہ 40 سال کا اور پوتا جو ہے وہ 90 سال کا۔ یہ قرآن پاک اس کا شاہد ہے نا، تو یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ انہوں نے جا کے بھائی صاحبہ نے پھر بتایا نا کہ عزیر آ گئے جی، عزیر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے بیٹے جو ہے نا وہ حیران پریشان، یہ کیسے ہو سکتی، یہ تو تندرست و توانا ہے، جوان جہان ہے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ جوان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے سارا معاملہ سنایا، بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے باپ کی نشانی یہ تھی، دونوں یہ شانوں کے درمیان جو ہے نا وہ حلال بنا ہوا تھا جس کے اوپر بال تھے۔ وہ کئیوں کو نا وہ ہوتا ہے اپنا ایک نشان ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیسے تل ہوتا ہے نا، ایسے بڑا سا نشان ہوتا ہے، اس کے اوپر بال ہوتے جی۔ تو وہ کہا کہ وہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان وہ حلال تھا جس کے اوپر بال تھے۔ اگر یہ بات ہے تو آپ مجھے وہ دکھائیں۔ آپ نے قمیض ہٹا کے دکھایا، کہا کہ جی بالکل یہ تو وہی ہیں، مان گئے، کہا کہ جی یہ تو وہی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی عزیر علیہ السلام کو تورات حفظ تھی، تو آپ کو اگر آپ عزیر ہیں تو تورات جو ہے نا وہ سنائیں۔ انہوں نے پوری تورات جو ہے نا وہ پڑھ کے سنا دی، تو سارے مان گئے کہ واقعی آپ عزیر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت کریمہ بھی ساتھ شامل کریں مختصر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے، آرینی مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو، قال ولم تؤمن فرمایا کیا تجھے یقین نہیں، قال بلا عرض کی ہاں یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی لیکن میں اطمینان قلبی کے لیے کہہ رہا ہوں، واسطے اطمینان قلبی اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فرمایا کہ پس لو 4 پرندے، 4 پرندے، طیر کہتے ہیں پرندوں کو، فصرہن الیک پس اس کو ہلا لو اپنے ساتھ، طرف اپنے، ثم اجعل علی کل جبل پھر رکھو ہر ایک پہاڑ پر ان میں سے جزءاً ایک حصہ، ثم ادعوہن یاتینک سعیا پھر دعوت دو ان کو یا بلاؤ ان کو اپنی طرف، سعیا دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، دیکھا ایک مردار پڑا ہوا ہے سمندر کے کنارے، تو پانی جب ایسے آتا ہے نا چھل مارتے ہوئے تو سمندر کی مچھلیاں جو ہیں نا وہ
گویا مردار پھر پانی کے اندر آ جاتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کو کھانا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب پانی ڈل جاتا ہے نیچے تو پھر خشکی کے جانور جو ہے نا وہ اس کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پرندے جو ہے نا وہ بھی اس کو آ کے نوچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ ایک مردار کا گوشت کئی جانوروں کے پیٹوں میں جا رہا ہے، پرندوں کے پیٹوں میں جا رہا ہے، مچھلیوں کے پیٹوں میں جا رہا ہے، تو یہ ان گنت جانوروں کے پیٹوں میں جا رہا ہے۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے نا کہ یہ ایک انسان ہے یا ایک جانور ہے، کوئی بھی ہے، بروز قیامت اللہ اس کو زندہ کیسے کرے گا؟ جبکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے یہ جہاز جو ہے نا یہ بلاسٹ ہو جاتے ہیں یہ، اور بوٹی بوٹی بکھر جاتی ہے۔ اب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے زندہ تو سب کو کرنا ہی ہے نا، تو کیسے زندہ کرے گا؟ حالانکہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹھے گا بندہ، تو وہ کیسے اللہ اس کو زندہ کرے گا؟ جی، تو حالانکہ یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے تو جو وجود کے ساتھ دنیا میں رہا ہے اس کو پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سا بعید ہے یا کون سا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں زندہ کر سکتا ہوں مردے کو؟ کہا یقین تو ہے، لیکن اب اطمینان قلبی کے لیے میں سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ فرمایا کہ تم ایسے کرو، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کہ 4 پرندے لو، کیا کرو؟ 4 پرندے لو اور ان کو پھر اپنے ساتھ ہلا لو۔ ہلا سے مراد کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا یہ کتا جو ہے یہ تمہیں کچھ نہیں کہتا جی، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہلا ہوا ہے، تو یہ یعنی چھوٹے چھوٹے تم پرندے لو اور پرندے کو جو ہے نا اپنے ساتھ ہلا لو، وہ مانوس ہو جائیں تمہارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جب مانوس ہو جائیں گے نا تو پھر ان کو کیا کرو؟ ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کی منیاں الگ کر لو، باقی جسم جو ہے نا ان کا گوشت کرو، گوشت کر کے ان کا باقاعدہ قیمہ کر لو، ٹھیک ہے۔ ان تمام پرندوں کا قیمہ کر لو، قیمہ کر کے تو آپس میں ملا دو، قیمے کو مکس اپ کر دو ایسے، ٹھیک ہے۔ اب نہیں پتہ کون سے جانور کا قیمہ یا کون سے جانور کا کوئی جز کدھر ہے کدھر نہیں ہے جی، وہ قیمہ آپس میں مکس ہو جائے گا۔ پھر اس قیمے کو تم ایسے کرو، یہ فرمایا نا یہ ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک کیا نام ہے پہاڑوں کے اوپر، تو روایات میں آتا ہے بعض نے کہا کہ 4 پہاڑوں کے اوپر، بعض نے کہا کہ 6، بعض نے کہا 10 پہاڑوں کے اوپر اللہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اجزاء قیمے کے جو ہے نا وہ رکھ دیے، ایسے ایک 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 تھوڑے تھوڑے اجزاء رکھ دیے، رکھ کے تو ان چاروں کی منڈیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیا۔ وہ کوا تھا، یہ کبوتر تھا، یہ جو ہے کیا نام ہے گدھ جس کو کہتے ہیں جی، وہ تھا، مور تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کے اجزاء کو آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے جو ہے نا وہ قیمہ بنا کے، تو وہ تھوڑا تھوڑا قیمہ جو ہے پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا، خود نیچے کھڑے ہو کے، تو اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو آواز دو، ٹھیک ہے، یعنی کہو مور آ جائے، گدھ جو ہے یہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کو بھی اسی طرح کوا آ جائے، تو ان کو آواز دو۔ اب جب انہوں نے آواز دی تو ہر پہاڑی کے اوپر سے جس کے جو اجزاء جو ہے نا وہ پڑے ہوئے تھے وہاں سے نکلنا شروع ہوئے، اور جو ہے وہ اسی جو منڈی تھی نا اس کی، جو گردن تھی اس کی، اس کے ساتھ آگے لگنا شروع ہو گئے ایسے جی، وہ اجزاء کرتے 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 وہ پورا جانور بن گیا، پورا پرندہ بن گیا۔ جب بن گیا تو پھر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گئے،
چاروں کے اجزاء جو ہیں وہ ان پرندوں کے ساتھ، ان کی منڈیوں کے ساتھ آگے لگے، پھر فرمایا کہ زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو گئے۔ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، فرمایا کہ پھر ان کو جب تم بلاؤ گے نا اپنی طرف تو وہ بھاگتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی زندہ فرماتا ہے مردوں کو۔ وما علینا الا البلاغ۔